آج میں آپ لوگوں کے سامنے توبہ کے سلسلے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، یعنی جب بھی اس طرح کی سوچ آ جائے تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، کیونکہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کے سلسلے میں انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہمیں جتنی خوشی نہیں ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ یہ غلط کام کرنے کے بعد توبہ کیا، وہ اپنی سزاؤں کو اپنے سے ہٹا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی سزا میں دیکھنا نہیں چاہتا، کسی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم اور کریم ہونے پر سب سے بڑے دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے کرنے کی وجہ سے دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث نبی علیہ السلام کی سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی، پیارے ساتھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا۔ بہت لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا، اور یہ سب خون خرابہ کرنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اپنے اس طرح کے خراب کام کرنے پر، برے کام کرنے پر اس کو پچھتاوا آیا کہ اس طرح کے خون خرابے، لوگوں کو مار دھاڑ، تو یہ چیز کرنے کے بعد اس کے دل ہی دل میں وہ شرمندہ ہوا، سوچنے لگا کہ میں بھی ایک انسان، وہ بھی ایک انسان، میں اس کو ناحق قتل کرتا ہوں، تو جب میں مروں گا، جب میری موت ہوگی تو میرا مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیسی کیسی سزا میں داخل کرے گا، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیسی کیسی سزا تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس طرح کی سوچ اس کے دل میں آیا اور آ کر وہ شرمندہ ہوا۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ کا کام وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، مطلب کہ جب تم اس کام کو کرنے کے لیے جاؤ تو اس کے نتیجے کے بارے میں، اس کے رزلٹ کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹک جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرا پھر حشر کیا ہوگا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جب گناہ کا کام کوئی بھی کرے گا اس کے اندر کی ضمیر جو ہوتی ہے، اس کے اندر کی آتما جو ہوتی ہے اسے جھنجھوڑتی ہے، اور اس کا دل و دماغ اس کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم اتنے برے کام کرتے ہو تو تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ سوچ اس کے ذہن میں آنے لگی، اور یہ اس کے اندر کی آتما اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تو اس نے اسی طرح سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے لوگوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، میں ان کے پاس جاؤں اور جا کر میں پوچھوں کہ میں اتنا بڑا خونی ہوں، میں اتنا بڑا قاتل ہوں، میں اتنے لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، اور میں ان سے پوچھوں کہ توبہ کا کوئی راستہ ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پر میری بخشش ہو سکتی ہے، اس طرح میں پوچھوں۔ تو لوگوں نے اس شخص کو ایک بزرگ عالم کا بتا دیا، اور وہ بزرگ عالم یعنی کہ راہب، عابد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ فلاں شخص اپنے گاؤں گھر چھوڑ کے، اپنے محلہ کو چھوڑ کے، وہ گاؤں سے کہیں دور جا کے
الگ تھلگ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور جا کر ان سے پوچھو یہ قاتل، یہ خونی شخص ایسا ہی کیا۔ اس بزرگ عالم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کر چکا ہے، کیا میرے اتنے خراب کام کرنے کے باوجود مجھ جیسے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کوئی راستہ ہے جس پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے اور میری مغفرت ہو سکے؟ اس بزرگ عالم نے کہا کہ بالکل نہیں۔ یہ سن کر وہ قاتل، وہ خونی شخص آپے سے باہر ہو گیا، اور ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ مقصد میں لیے ہوئے تھا کہ وہ بزرگ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا عابد ہے، راہب ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا، لیکن ایسا ہوا کہ اس کے مقصد کے خلاف ہو گیا۔ تو اس نے غصے کے مارے اپنی تلوار اٹھائی اور اس بزرگ عالم کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، اس کو بھی مار ڈالا، اور اس کو مارنے کے بعد اس طرح کر کے اس نے 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ گناہ کا کام جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ دل میں کھٹکتا ہے۔ پھر اس کے دل میں یہی بات آنے لگی، اور آئی کیوں نہ، کیونکہ اس بار جس کو مارا تھا وہ ایک عابد تھا، ایک راہب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا۔ اس کے دل میں یہ سوچ اور ہی زیادہ زور پکڑ لیا۔ پھر اس نے پچھتاوا کیا، پھر اس کو سوچ آنے لگی کہ اللہ کے 100 بندوں کو میں نے ناحق قتل کر دیا ہے، 100 آدمیوں کو میں نے ایسے ہی مار ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہ جانے کیسی کیسی سزا دے گا۔ یہ سوچ کر پھر اس نے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اس زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کا پتہ مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم کا پتہ دیا، اور یہ خونی، یہ قاتل شخص اس عالم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس طرح سے ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان کے پاس پہنچے، اور 100 آدمی کا قاتل، 100 خون کا قاتل، خونی شخص گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بزرگ، میں ایک ایسا گنہگار ہوں، میں نے 100 آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے، میں نے بے رحمی سے لوگوں کو مارا ہے، اور ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، کوئی دیندار ہے، کوئی بے دینی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ذرا بتاؤ کہ مجھ جیسے گنہگار کا کوئی ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس بڑے عالم نے فرمایا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تمہاری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے، توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ تمہارا جو علاقہ ہے بہت ہی برا علاقہ ہے، تمہارا گاؤں جو ہے بہت ہی برا گاؤں ہے، زمین بہت بری زمین ہے، تمہاری بستی بہت بری بستی ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ سب بے دین ہیں، سب خراب کام کرنے پر ہمیشہ رہتے ہیں، ایسا کرو کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو یا اپنے زمین کو چھوڑ دو اور فلاں زمین کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر کچھ اچھے لوگ رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے تم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، اور ایسا کرنا کہ کبھی اپنے زمین کی طرف، اپنے گاؤں گھر کی طرف واپس لوٹنے کی امید ہی مت کرنا۔ محترم سامعین، یہاں پر ہمیں ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ دیکھیے ایک عالم ہے، کیا سکھاتے ہیں کہ صحبت کیسی ہونی چاہیے، اچھی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عالم ہے، یہ خونی شخص کو، یہ قاتل شخص کو جو بتا رہے ہیں کہ تم اپنی زمین چھوڑ دو، تمہاری زمین بری ہے، تمہارا گاؤں بہت خراب ہے، یہ تمہارا گاؤں اچھا نہیں ہے، بری بستی ہے، یہ بری صحبت کو چھوڑ کے فلاں صحبت میں چلے جاؤ، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اچھی صحبت میں اگر رہیں گے تو آپ کو اچھی اچھی باتیں ملیں گی، دین کی باتیں ملیں گی، قرآن و حدیث کی باتیں ملیں گی، اور پھر جب اچھی صحبت میں رہو گے، جب نماز کا وقت ہو جائے گا، جب اذان ہو جائے گی، تو یہ اچھے لوگ جو ہیں آپ کو نماز کے بارے میں یاد دلائیں گے، اذان ہو چکی ہے کہا کہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن اب ذرا سوچئے کہ جب برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، جو ہمیشہ
दारू शराब पीते रहता है, जो दव्वे पीते रहता है, जो सिगरेट नोशी के पीछे पड़ा रहता है, जो बुरे काम में हमेशा लगा रहता है, अगर आप उनकी सोहबत में जाएंगे तो आपको सिर्फ यही चीज़ मिलेगी कि बुरा कैसे बना जाता है, बुराई पर कैसे चला जाता है। क्योंकि अगर वो एक सिगरेट अभी अगर पी रहा होता है तो दूसरा सिगरेट लेने की बात करता है। यही बंदा जो अगर दारू शराब पी रहा होता है तो दूसरे बोतल खरीदने की बात करता है। आपको उस सोहबत में रह के नमाज के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, आपको सोहबत में रह के आपको दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, आपको कुरान व हदीस की बात तक उनके ज़ुबान से मालूम नहीं होगी। और यही चीज़ ये आलिम जिनके पास ये कातिल खून शख्स जाकर पूछ रहा था कि मेरा तौबा का रास्ता है, इन्होंने यही कहा कि तुम अपना इलाका छोड़ दो, फला इलाके की तरफ चले जाओ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, उनकी सोहबत में रह के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो जाना और तुम कभी इधर वापस मत आना। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे तुम रह के इतने बड़े कातिल और खूनी बन चुके हो सकता है कि फिर जब तुम इनके साथ आओगे तो सोहबत में पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को भूल जाओगे, दीन को भूल जाओगे और इनकी तरह तुम भी बेदीनी होकर अल्लाह तबारक व तआला से दूर होकर फिर अपने पुराने ज़माने की ज़िंदगी में, पुरानी ज़िंदगी में तुम वापस चले जाओगे। यही चीज़ उन्होंने समझाया। और ये खूनी ये कातिल शख्स उसने ऐसा ही किया कि इस आलिम की बात सुन ली और वहाँ से चलना शुरू किया। जब वहाँ से चल पड़ा, जब वो आधे रास्ते तय कर चुका था, यानी आधा रास्ता पहुँच चुका था कि मौत का फरिश्ता आ गया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी मौत वाक़ई हो गई, वो इंतकाल कर गया। इंतकाल करने के बाद अब इनकी रूह को जब ऊपर की तरफ ले जाने की बात आई तो दो किस्म के फरिश्ते वहाँ पर हाजिर हो गए, एक अज़ाब का फरिश्ता और एक रहमत का फरिश्ता। दोनों में बहस व मुबाहसा होने लगा, दोनों में झगड़ा होने लगा। यानी अज़ाब का फरिश्तों का कहना यह था कि इसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा खून खराबा ही किया, कभी अच्छा काम नहीं किया और इसने 100 आदमियों को नाहक कत्ल कर चुका है। ये 100 आदमियों का कातिल है, इसने ज़िंदगी भर कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये अज़ाब का हकदार है और इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। यानी अज़ाब का जो फरिश्ता है वो कह रहे थे। रहमत का फरिश्ता ये कह रहे थे कि देखो ये इतना दिन तक बुरा काम किया लेकिन वहाँ से तौबा करके चल पड़ा था, आज जाकर फला गाँव में फला लोगों की सोहबत में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल होने का उसने इरादा कर लिया था, सच्चे मन से उसने तौबा का इरादा कर लिया था, तौबा करके वहाँ से चल पड़ा था, जिसकी वजह से ये रहमत का हकदार है, अज़ाब का हकदार नहीं है। तो दोनों फरिश्तों में इस तरह से झगड़ा हो रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे फरिश्ते को आदमी की शक्ल देकर इन दोनों फरिश्तों के पास भेजा और आकर देखा कि दोनों लड़ रहे हैं, सामने मैयत पड़ी है। ये आदमी की शक्ल में आने वाला फरिश्तों ने कहा कि ज़रा बताओ कि तुम्हारा माजरा क्या है कि लाश पड़ी हुई है और तुम दोनों झगड़ रहे हो। तो दोनों फरिश्तों ने यानी अज़ाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्तों ने अपनी अपनी बात सुना दी और कह दिया कि ऐसा ऐसा मामला है। फिर उन दोनों फरिश्तों ने यानी रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्तों ने कहा इस आदमी की शक्ल में आने वाले फरिश्तों से कि आप हमारा हकम बन जाइए, आप हमारा फ़ैसल यानी हम दोनों के दरमियान जो झगड़ा हो रहा है जिस बात को लेके, इसका फ़ैसला आप सुनाइए, हमें करना क्या है। अभी आदमी की शक्ल में आने वाला फरिश्तों ने कहा कि देखो ऐसा करो कि यह बंदा जहाँ से चल पड़ा था, जिस गांव से चल पड़ा था, उस गांव से लेके यहाँ तक यानी जहाँ तक ये मरा पड़ा है यहाँ तक की ज़मीन को तुम लोग नाप लो, इसकी पैमाइश करो। पैमाइश करने के बाद देखो और इसी तरह से यहाँ से लेके फिर अच्छे गांव की तरफ जहाँ पे जाने का इरादा किया था उस गांव की ज़मीन को अरे जो पड़ा हुआ है यहाँ तक की ज़मीन को नाप लो और देखो कि कौन सी ज़मीन ज़्यादा करीब है और कौन सी ज़मीन सबसे ज़्यादा दूर है। यानी अगर ये ख़राब बस्ती से चल पड़ा था और ख़राब बस्ती की ज़मीन ज़्यादा दूर है और वो अच्छे ज़मीन की तरफ यानी अच्छे गांव की तरफ ज़्यादा करीब है तो रहमत के फरिश्ते लेकर जाएंगे। और अगर ये रहमत वाले गांव से अगर ज़्यादा दूर है और ये ख़राब गांव से ज़्यादा करीब है तो फिर इसे अज़ाब के फरिश्ते लेकर जाएंगे। इस तरह से फ़ैसला हुआ
کہ زمین کو ناپو جو زیادہ قریب ہے، اگر اچھے گاؤں کی طرف اس نے زیادہ پہنچ چکا تھا تو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر یہ برے گاؤں میں زیادہ قریب ہے، برے گاؤں سے زیادہ اگر قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا، جب اس زمین کو ناپا گیا، اس زمین کو دیکھا گیا، تو یہ جو بندہ 100 آدمیوں کا قاتل، یہ خونی شخص جب مر کر پڑا ہوا تھا، یہ اچھے گاؤں سے زیادہ قریب ہے، اور یہ جس گاؤں کو چھوڑ کر آیا تھا یہاں کی زمین زیادہ دور ہے، یہ گاؤں زیادہ دور ہو چکا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے گاؤں کی زمین کو کہہ دیا کہ تو جتنا ہو سکے پھیل جاؤ، اور اچھے گاؤں کی زمین سے کہہ دیا گیا کہ تم جتنا ہو سکے تم سکوڑ جاؤ، سمیٹ جاؤ۔ تو اس طرح کر کے جب زمین کی ناپ ہوئی تو برے گاؤں سے لے کر، یعنی جہاں سے چل پڑا تھا اس گاؤں سے لے کر جہاں پہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ زمین کو جب ناپا گیا بہت زیادہ دور کا زمین ہوا، اور جب اس اچھے گاؤں سے لے کے اس میت تک زمین کو ناپا گیا تو یہ بہت ہی قریب ہوا۔ فیصلہ یہی آیا کہ اسے رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے، اس میں عذاب کے فرشتے کوئی دخل نہیں ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے، جس طرح سے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف فرما دیا۔ ہمیں توبہ اس وقت سے پہلے کرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازہ کو کھول کے رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ابھی ہماری سانس باقی ہے، کل ہماری سانس ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سے سوچنا چاہیے کہ جب تک ہماری سانس جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی معافی مانگتے رہیں۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا اس کا مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا کوئی حدود نہیں، اس کی کوئی سیما نہیں ہے۔ اگر بڑے سے بڑے گنہگار بھی سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کر لیتا ہے، اور گناہ نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بخش دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اس نے 100 آدمیوں کو ناحق قتل کیا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایسا کرنا بہت ہی بدترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ اس ہونے والے ظلم جس کو مارا گیا، اس کے پیچھے اس کا پریوار ہے، اس کے گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان پر بھی ظلم ہے۔ لیکن 100 ناحق قاتل، 100 خون کرنے والے آدمی، جب اس نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اور یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل، یہ خونی شخص نے 2 لوگوں سے پوچھا تھا اپنے توبہ و استغفار کے راستے کو کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ پہلے جس سے پوچھا تھا وہ عالم نہیں تھا، وہ ایک عابد تھا، وہ ایک راہب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا۔ اب ذرا بتاؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دین کے بارے کچھ نہیں جانتا، صرف عبادت کرنا جانتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جب دوسرے عالم کے پاس آئے، یہ عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، انہیں دین کے بارے کچھ معلوم بھی تھا، یہ دیندار بھی تھے، جانکار بھی تھے، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ توبہ کے آڑ کون آ سکتا ہے؟ توبہ کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، عالم اور عابد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص عابد بن سکتا ہے، لیکن ہر شخص عالم بن جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عالم عابد ہو سکتا ہے، لیکن ہر عابد عالم نہیں ہو سکتا۔
मोहतरम सामीन, इस हदीस में हमारे लिए सबक ये है कि हमें हमेशा हर बुरे काम से बचना चाहिए, क्योंकि तौबा की जो मोहलत हमें मिली हुई है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये फ़ायदा हमें उस वक्त तक हो सकती है जब तक हमें मौत ना आ जाए। ये मोहलत हमारे लिए बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। बस हम सब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, साथ ही साथ हमें हर तरह के गुनाह के काम से बचने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें।